لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات اللہم صلی اللہ میرے محترم سامعین گرامی دعا ہے آپ کا چل کے آنا فرش عزا پہ بیٹھنا اللہ رب العزت قبول فرمائے جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں موجود ہیں مالک آپ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے اور بانیان مجلس کا یہ انتظام انصرام خرچ اخراجات بحق بی بی زہرا اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے دنیا ظلم سے بھر چکی ہے عادل امام کا شدت سے انتظار ہے امام کے ظہور کے تعجیل اور سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے آخر تک باواز بلند صلوات اللہم صلی جو صلوات پڑھتا ہے حدیث یہ کہتی ہے منافقت اس کے قریب نہیں آتی باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ آئیے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے مالک ارشاد فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ تمہارا سردار اور تمہارا حاکم ہے اللہ ورسولہ اور اس دنیا میں تمہارا حاکم ہے رسول اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون تیسرا تمہارا حاکم وہ ہے جو صاحبان ایمان نماز قائم کرنے والے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے آئیے دوستو اگر یہ آیت آپ تک پہنچ جائے اور آپ بخیل نہیں ہیں سخی ہیں دنیا تک یہ پیغام پہنچا دے تو میں یہ کہتا ہوں کہ 90% تک اختلافات ختم ہو جائیں گے پوری امت جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے گی یہاں کوئی فرقہ نہیں ہوگا صرف سب علی والے ہوں گے اس لیے کہ دنیا یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چپ کر کے چلے گئے اور اپنا نائب اور وارث جو ہے وہ کسی کو معین نبی نے نہیں کیا اور حیوانوں کی طرح ان انسانوں کو رسول چھوڑ کر چلے گئے اور نہ میرا دوست اگر جملہ ذہن میں آ جائے قرآن اور حدیث ذہن میں رکھ تاریخ کو سامنے رکھ اور دنیا کو فیصلہ سنا کہ نبی نے جاتے جاتے آپ جیسوں کے حوالے نہیں کیا بلکہ جاتے جاتے آپ کا ہاتھ پکڑ کر نبی نے محمد جیسوں کے حوالے کیا اللہ یا رسول اللہ یا
آئیے دوستو نوجوان متوجہ ہوں، یقیناً صاف ظاہر ہے جب ولایت علی کا ذکر ہوتا ہے خون کھولتا ہے، خون گرم ہوتا ہے، آپ نعرے وجد سے لگائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھتے بھی چلیں کہ اس ٹائم دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق حکومتیں ہیں تو کتنا، پہلی حکومت ہے اللہ کی، دوسری حکومت جو ہے رسول اللہ کی، اور تیسری حکومت یہ سب نے لکھا، سنی شیعوں نے لکھا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ابو الحسن امیر المومنین علی ابن ابی طالب، سب شیعوں نے تو لکھا کہ سائل آگے بڑھا، علی نے ایسے اشارہ کیا ہاتھ کا اور اس نے بڑھ کر یہ انگوٹھی جو ہے لے لی، لیکن امام غزالی نے جملہ لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ علی نے یا اشارہ کیا، اور امام ہے اولو الامر، اولو الامر کا معنی یہ ہے کہ جو امر دے وہ ہو جاتا ہے، جو حکم دے وہ پورا ہوتا ہے۔ امام غزالی اہل سنت کا امام ہے، وہ کہتا ہے علی نے اشارہ کیا اور علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اڑ کر سائل کے ہاتھ میں پہنچی، جبریل قصیدہ لے کر آیا، انما ولیکم اللہ، تمہارے حاکم ہیں تو تین۔ آج دنیا سوال کرتی ہے جی مومن حسین کو میں ذرا بتائیے، دنیا ہم سے کہتی ہے تمہارا کلمہ لمبا ہے۔ او میرا دوست جی کلمہ کا معیار آئیے قرآن کو بنائیں، قرآن جو کہے وہ پڑھیں، جہاں تک کہے اتنا پڑھیں، جہاں قرآن روک دے وہاں رک جائیں، قرآن جہاں تک لے جائے وہاں چلے جائیں۔ آئیے اوپر لکھیے اسی آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کی ہے، سب پڑھے لکھے دوست ہیں، نورانی چہرے ہیں، آئیے ذرا اوپر آیت لکھ لیجئے اور اس کے ذیل میں جو ہے یہ کلمہ لکھ لیجئے، تب دنیا تک یہ پیغام پہنچے گا آپ کے وسیلے سے۔ نبی شاہ بالا میں چہلم کی مجلسیں سننے والے میرے سنی شیعہ بھائیو، آؤ ذرا قرآن کو سنو کہ قرآن کس کلمے کا حکم دیتا ہے۔ انما ولیکم اللہ، پہلا ولی اور حاکم اللہ، ورسولہ دوسرے رسول اللہ، تیسرے توجہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی ولی۔ اب اس کے نیچے جو ہے کلمہ لکھے، آپ ہی لکھے، میں آیت پڑھتا ہوں، انما ولیکم اللہ، نیچے لکھے لا الہ الا اللہ، اوپر آیت لکھے قرآن کی ورسولہ، نیچے لکھے محمد الرسول اللہ۔ اب اگر آیت رکتی ہے تو کلمے کو بھی روک دو، آیت چلتی ہے تو کلمے کو بھی چلنے دو۔ آیت کہتی ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، نیچے لکھو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ یا آیت کا انکار کرو یا علی ولی اللہ کا اعلان کرو۔ آئیے میرا دوست، یہ کلمہ جو ہوتا ہے اصل میں بیماریوں کے دور کرنے کا اعلان اور ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے۔ تین قسم کی بیماریاں عام طور پہ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کفر، ایک ہوتا ہے شرک، ایک ہوتا ہے نفاق منافقت۔ توجہ، یہ سینے سے تینوں بیماروں کو بہن نکال پھینکنا بھی ہے، اور چوک پہ کھڑے ہو کر اعلان بھی کرنا ہے کہ میں کافر بھی نہیں ہوں جی، میں مشرک بھی نہیں ہوں، اور سن لو میں مومن ہوں، میں منافق بھی نہیں ہوں۔ اس لیے دوستو آئے کلمے کے بھی تین حصے ہیں، پہلا جز، دوسرا جز، تیسرا جز جی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ آئے کفر کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ، آپ بھی ساتھ ہو جائے نا۔ تین قسم کی بیماریاں ہیں تو پھر شرک کو دور کرنا ہے تو زور سے کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ یہ جب یہ لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، ذہن میں رکھ لو کہ شرک جو ہے بھاگ جائے گا۔ جب کہیں گے محمد الرسول اللہ تو پھر اس وقت جو ہے کفر بھاگ جائے گا، اور جو نفاق سینے سے نکالنا چاہتا ہے وہ آگے کہے علی ولی اللہ،
ہم نے پڑھ کر نفاق کو نکال دیا. جو منافقت کو ڈھکنا چاہتا ہے بے شک نہ پڑھے. علی ولی اللہ اپنی منافقت کا اعلان کرتا رہے, منافق بنتا رہے اور علی کا انکار کرتا رہے, ملائکہ کی پھٹکار لیتا رہے. آئیے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں, آج کے دن میں اگرچہ وہ طولانی مضامین پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا, کیوں اس لیے کہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ہر ایک نے پڑھنا ہے, تو لہٰذا آپ تک یہ پیغام پہنچے کہ شیعت کا دوسرا نام ہے ولایت علی. یہ ذہن میں رکھیں, اگر کوئی شیعت کو اپنانا چاہتا ہے تو سوچ کر آئے, ایسے نہ آئے, اور اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ بھی سمجھ لے کہ ہمارے ہاں شیعت کیا ہے. پاک پیغمبر کے بعد پیغمبر والی جگہ پر علی کو ماننے کا نام ہے شیعت. اس لیے ہم کلمے میں محمد الرسول اللہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ. ہمارے بعد حاکم ہے, نبی کے بعد تو وہ علی, مرشد ہے تو علی, دین لینا ہے تو علی سے, شریعت لینی ہے تو علی سے, نبی کا وارث ہے تو علی, قرآن کا وارث ہے تو علی. یہ دنیا بھی اللہ نے بعد پیغمبر حوالے کی ہے علی کے, اور آخرت بھی حوالے کی ہے. نہ میں جملہ نہیں سمجھا سکا. یہ دنیا نے کاتی پاتی کر دیا, نظام کو مخلوط کر دیا, اور نہ سمجھے کہ اللہ نے سب کو برابر نہیں بنایا. جی ہاں, میں یہاں جی نبی شاہ کے آج 19 سفر المظفر کے چہلم کی مجلس میں اب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, جا کر محبت سے دنیا کو یہ بتا دو کہ یہ کاتی پاتی نظام نہیں چلے گا, مخلوط اور ملاوٹ والا سب کو ملا دو, سب ایک جیسے نہ. اعلان کرو کلمہ پڑھنے والے اور ہیں, کلمہ پڑھانے والے اور ہیں, ہدیہ لینے والے اور ہیں, صدقہ کھانے والے, نہ سمجھا سکا, جنت لینے والے اور ہیں, جنت دینے والے اور ہیں, علم کے نیچے آنے والے اور ہیں, علم اٹھانے والے اور ہیں, کوثر پینے والے اور ہیں, کوثر پلانے والے اور ہیں. لولا علی اللہ فلا, علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. ارے ہلاک ہونے والے اور ہیں, ہلاکت سے نکالنے والے اور ہیں. ولایت علی کا معنی دنیا تک پہنچا دیجئے. ولایت علی کا معنی یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے اگر کوئی شیعوں پر الزام لگاتا ہے کہ شیعہ لوگ جو ہیں علی کو رب مانتے ہیں, علی کو خالق مانتے ہیں, علی کو رازق مانتے ہیں. بکواس کرتے ہیں جو شیعوں کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں. کوئی شیعہ مشرک نیست. میں شیعت کی اس ٹائم نمائندگی کر رہا ہوں اس مرکزی امام بارگاہ میں. کوئی شیعہ مشرک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیعوں نے توحید لی ہے اس امام سے جو جس کا لقب ہے امام الموحدین, قاتل المشرکین, مشرکین کے پرخچے اڑانے والا علی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو مشرکین کا قاتل ہو علی, اس کے ماننے والے مشرک؟ خیالست و محالست و جنون ہو ہی نہیں سکتا. جی میں یہ اعلان کرتا ہوں سینہ تان کر, جی سرگودے کے چوک پر, بھلوال کے چوک پر یہ کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ کائنات میں اگر کوئی توحید پرست ہیں تو وہ علی کے شیعہ. جی خدا کو صحیح معنی میں ماننے والے, خدا کو صحیح, ہاں بالکل ایسے دوست ہیں. دنیا نے تو خدا کا جسم مان لیا, دنیا نے تو خدا کو کرسی پہ بٹھا دیا, دنیا نے خدا کے گھنگرالے بال بنا دیے. جہنم نہیں بھرتی تو دنیا نے خدا کی پنڈلی جہنم میں ڈال دی. یہ توحید ہے. توحید تو یہ ہے آؤ جو
علی حیدر کرار نے ہمیں سکھائی ہے. دیکھ کر کہتے ہیں کفو بی عزن ان اکون لک عبدا کفو بی فخرن ان تکون لی ربا. علی کے لیے مقام فخر ہے کہ علی تیرا عبد ہے. علی کے لیے مقام عزت ہے کہ تو علی کا رب ہے. انت کما احب فجعلنی کما تحب. مالک تو ایسے ہے جیسے علی چاہتا ہے. علی کو ایسے بنا جیسے تو چاہتا ہے. جی میرے دوستو، یہی تو پیغام آپ تک پہنچ جائے کہ شیعت کیا ہے. شیعت میں پہلا نمبر ہے توحید، دوسرا نمبر ہے عدل خداوندی، تیسرا نمبر کو شیعت کو سمجھنا چاہتا ہے. جو نہیں سمجھنا چاہتا جی اس کی اپنی قسمت اپنا نصیب نہیں سمجھنا چاہتا. شیعت کو شیعت پہ دھبے لگانا چاہتا ہے، شیعت پہ الزام لگانا چاہتا ہے کہ شیعہ مشرک ہے. مومن حسین قمی میں کہتا ہوں مناظرے کا اعلان کرنا چاہتا ہے. جو مسلم، جو مفتی، جو قاری، جو علامہ آ کر مناظرہ کرنا چاہتا ہے کرے کہ اگر کائنات میں توحید پرست ہیں تو وہ علی کے شیعہ. آئیے، اور یہ افتخار بھی ہمیں حاصل ہے، یہ افتخار فخر بھی ہمیں حاصل ہے کہ یہ علی والے بھی ہم ہیں. دنیا نے یہ اتفاق کر کے میٹنگ کر کے علی جیسی ہستی آپ کو الاٹ کر دی. آپ کو شکر کرو، سجدہ شکر کرو، علی آپ کو الاٹ کر دیا. چیک کرو، رات اندھیری ہو، جا رہے ہو کہیں روڈ کے کنارے، نہر کے کنارے، جی کھیتوں میں، جی جو کہے یا علی مدد، یہ کوئی شیعہ جا رہا ہے. علی آپ کو دے دیا. ذرا اردو سمجھتے ہو تو توجہ. دنیا نے علی آپ کو الاٹ کر دیا. جی یہ جانے والا کون، نام نہیں معلوم، ذات نہیں معلوم، تحصیل ضلع نہیں معلوم، یہ ہے کون؟ یہ ہے علی کا شیعہ. جی گھر کے اوپر لکھا ہوا یا علی مدد کا، یہ گھر بھی شیعوں کا، علی والوں کا. ایسے نہیں ہے تو بول پڑو، آپ کو اجازت ہے، کھڑے ہو جاؤ. جی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اجازت ہے، چٹ لکھ کر بھیج دو میرے پاس. جی ہاں اگر جی 100 موٹر سائیکل کھڑا ہوا ہے، ایک موٹر سائیکل کے اوپر اس بچے نے لکھا یا علی مدد، کہا یہ موٹر سائیکل شیعوں کا ہے. جی قرآن مجید کے خالی پیج کے اوپر بچے نے لکھا یا علی مدد، کہا یہ قرآن بھی شیعوں کا ہے. اذان آ رہی جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، کا اگلی پچھلی ساری اذان شیعوں کی ہے. پھر آؤ مومن حسین قمی کو کہنے دو کہ اگر جنت کے صدر دروازے پہ لکھا ہوا ہو علی ولی اللہ تو پھر ماننا پڑے گا جنت بھی شیعوں کی ہے. نہیں آپ کا نعرہ کہتا ہے کہ کلیئر بات نہیں ہوئی. اور نبی کے کلمہ پڑھنے کے بعد یقین رکھنے والے میرے نبی کی زبان پاک پہ، وہ عصمت سے دھلی ہوئی زبان، نبی وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی فرماتے ہیں جب میں محمد معراج پہ گیا اور میں محمد نے جنت کی سیر کی، جنت کے مین دروازے پہ میں رسول پہنچا، میں نے حوالے نوٹ کرو، دورار الاخبار لکھ لو، ینابی المودت لکھ لو، نور الابصار لکھ لو، فرائد السمتین لکھ لو. جی ہاں اور مناقب عشرہ والی کتاب جو ہے وہ بھی لکھ لو کہ نبی فرماتے ہیں میں معراج پہ پہنچا، میں نے جنت کے صدر دروازے پہ یہ لکھا ہوا خود پڑھا لا الہ الا اللہ. جنت کا مین گیٹ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ والفاطمۃ امۃ اللہ والحسن والحسین صفوۃ اللہ وعلی مبغضیہم لعنۃ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی برحق ہے، فاطمہ اللہ کی سچی کنیز ہے، حسن اور حسین اللہ کے چنے ہوئے عبد ہیں. جو ان سے دور ہے
شخص سرگودا چپ رہے، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ آئیے ذرا تھوڑا ٹھیک ہے، میں زیادہ ٹائم آج نہیں لینا چاہتا، وہ میں اس جگہ پہ محرم کا عشرہ بھی پڑھ چکا ہوں جی۔ میرے سامعین جی متوجہ ہیں میرے مضامین کی طرف کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علی ولی اللہ یہ شیعت ہے، ولایت علی کا دوسرا نام شیعت ہے۔ نہیں سمجھا سکا تو جملہ بدلو کہ نبی کے بعد نبی کی جگہ پر بتا دو۔ اب دنیا ہمارا خون بہاتی ہے تو بہائے جی، ہاں ہمارے جی ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہو جائے، پر ان کو علم ہونا چاہیے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہمارے کلمے میں ابتدا توحید سے ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں ہم جو ہیں جی توحید کو تمہاری طرح نہیں مانتے، توحید کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح قرآن کہتا ہے، جس طرح نہج البلاغہ علی حیدر کرار کہتے ہیں، جس طرح صحیفہ کاملہ زین العابدین فرماتے ہیں۔ توحید ہم اس طرح مانتے ہیں، اور رسالت کو بھی دنیا کی طرح نہیں مانتے کہ نبی سے غلطی ہوتی ہے، نبی استغفر اللہ، دنیا کی طرح نبی کو ہم نہیں مانتے۔ کیسے کہ نبی خطاکار ہیں، استغفر اللہ، نبی غیر معصوم ہیں، استغفر اللہ، نبی بھول جایا کرتے تھے نماز میں یا بھول جایا کرتے تھے قرآن کی آیتوں کو، نہ ہم یہ کہتے ہیں نبی اور امام جیسا نبی ویسا علی کی صفت یہ ہے، وہ معصوم ہے، ان کے قریب نہ گناہ آتا ہے، نہ خطا آتی ہے، نہ بھول چوک ہوتی ہے۔ سمجھنا، معصوم وہ ہوتا ہے جس کے قریب نہ نسیان آتا ہے اور نہ ہزیان آتا ہے۔ معصوم، اور معصوم کو ہم نے ایسے مانا جس طرح اللہ نے فرمایا جی۔ اب جملہ پہنچا ہے تو پھر میں جی ولایت کے دو جملے اور التماس سے دعا کہنا یہ چاہتا ہوں۔ نبی نے میرا دوست، ہم نے اپنی طرف سے نہ کچھ بنایا ہے، اپنی طرف سے نہ بڑھایا ہے، اپنی طرف سے نہ گھٹایا ہے، ہم نے وہی مانا ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے منوایا ہے۔ اعلان کر رہا ہوں اور ڈٹا ہوا ہوں، کوئی ثبوت لینا چاہے 20 پروف جو ہے سامنے جو ہے سر پہ، دنیا کے سر پہ لاد دوں گا کہ آؤ دنیا والے، یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آؤ۔ ہم نے امام حسن امام حسین کو جوانہ نے جنت کا سردار خود نہیں بنایا، بلکہ رسول نے منوایا، ہم نے مانا۔ نہیں ہے تو بول پڑو، چٹ لکھ کر بھیج دو مومن کمی کی طرف، اگر ایسے نہیں ہے تو بولو جی۔ ہم نے سیدہ زہرا کو جنت کی عورتوں کی سردار جی ہم نے نہیں بنایا، نہ بی بی نے ہم سے کہا، بلکہ جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول نے منوایا جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی زہرا ہے، جنت کے مردوں کے سردار جو ہیں میرے بیٹے حسنین ہیں۔ چپ چاپ ساتھیوں، ہم نے خود حتیٰ ایمن علی حیدر کرار کو ہم نے خود امام نہیں مانا، حتیٰ ایمن علی کے کہنے پر بھی امام نہیں مانا، بلکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول نے منوایا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آئیے یہ پیغام پہنچے کہ شیعت میں پیغمبر کے بعد علی ہے، نبی کے بعد علی ہے، اور نبی کے بعد علی کو اس لیے کہ نبی جیسا کائنات میں ہے تو وہ فقط علی ہے۔ آئیے اس لیے جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی سن لو، دنیا کو بتا دو
کہ ایسے ہم علی کو نہیں مانتے، اللہ نے منوایا، رسول نے فرمایا، اور یہ ساتھ ارشاد بھی فرمایا کہ جو علی کی ولایت کا قائل نہیں ہے، جو علی کو اپنا حاکم نہیں مانتا، جو علی کی مودت محبت کا قائل نہیں ہے، گویا ہر عالم مفتی سے کہہ دیا سپیکر میں گلہ پھاڑ کر یہ اعلان کر دو کہ اگر کسی انسان کی عمر حضرت نوح نبی کی عمر کے برابر ہو، ساری زندگی نمازیں پڑھے، ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی حج پیدل چل چل کے کرے، احد پہاڑ جتنا سونا فی سبیل اللہ خرچ کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے، بیت اللہ کے پاس اسے قبر کی جگہ مل جائے، یا علی لم یوالے کا، اگر تیری ولایت کا قائل نہیں ہے، تیری محبت اور مودت کا منکر ہے، جنت میں جانا تو کجا، میں محمد کہتا ہوں لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو ہی نہیں سونگھ سکتا۔ آئیے اس لیے کھلے لفظوں میں یہ پیغام پہنچنا چاہیے، ولایت علی ہماری طرف سے، وہاں سے نجف کے والی دیکھ رہے ہیں جی، اور میں نجف کے والی کو گواہ بناتا ہوں، مولا ادھر سے ایک نگاہ کیجئے اس نبی شاہ والا کے اس عظیم مجمع پر کہ ہمارا مجمع یہ ریکارڈ کرنا چاہتا ہے میرے مولا، وہ یہ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے ایسی تربیت کی ہے، اتنے کم سن ہیں، ان کو اپنے رشتہ داروں کے نام آئیں یا نہ آئیں، اتنے کم سن ہیں، اتنے حتی اتنے کم سن ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے نام آئیں نہ آئیں، لیکن آئیے نجف کے والی چیک کر لیں ہمارے گھروں کو، ہمارے کم سن بچوں کو، رشتہ دار کا نام آئے یا نہ آئے، ان کی توتلی زبان پر انہیں علی علی کرنا آتا ہے۔ یہ مل کر یہ ناد علی کی لوریاں دی ہیں ماں نے، اور پھر دودھ پلایا ہے ماں نے، اس لیے جملہ کہتے ہوئے کہ جی بالکل ایسے ہوگا، جی یہ آپ جو نعرے لگاتے ہیں جی یہ کوئی آپ کا جی یہ کوئی کمال نہیں ہے، اصل میں جو دودھ آپ نے پیا ہے، جس ماں نے تربیت کی ہے گود میں لے کر ناد علی کی پڑھا کر، یہ اس کا اثر ہے، خون کھولتا ہے، اور یہی یہ دیکھیں نا، یہ لائٹ ہو رہی ہے، یہ لائٹ ہے نا، اسی سے یہ امام بارگاہ بن جائے۔ ہمارے شیرازی صاحبان کی کوشش ہے کہ اس امام بارگاہ میں اے سی لگائیں، ابھی یہ کیا لگے ہوئے ہیں، پنکھے، ہمارے شیرازی صاحبان کی خواہش ہے کہ اس امام بارگاہ میں اے سی لگ جائے، ایئر کنڈیشن، اور یہ سامعین ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر مجلسیں سنیں تو پھر سنو، یعنی شاید ایک ہے، اور حتیٰ وہ کہتے ہیں اگر سردیوں میں آ جائے تو پھر یہاں پر ہم ہیٹر لگائیں گے تاکہ مومنین کو سردی بھی نہ لگے، گرمیوں میں ایئر کنڈیشن، سردیوں میں بولو ہیٹر، جی شاید ایک ہے، اثر دو ہے، شاید ایک ہے بجلی، لیکن دو اثر ہیں، اسی سے اے سی جی ایئر کنڈیشن، اسی سے ہیٹر، علی ولی کے فضائل شاید ایک ہے، پر آگے اثر دو طرح کے ابھریں گے، نکھریں گے۔ مومن حسین قمی جب ولایت علی کا مضمون سنائے گا تو پھر دو اثر جو ہے نکھریں گے، ہاں ولایت علی کا قائل اور محب دوست علی سنے گا تو سینے میں ایئر کنڈیشن چلے گا، اور اگر منافق سنے گا تو سینے میں ہیٹر چلے گا۔ آئیے میرے دوستو، خوش نصیب ہو، میری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ علی والے ہیں، آپ کے سینے میں ولایت علی ہے، اور کیا چاہیے جی، خوش نصیب۔ صرف ایک جملہ ضرور کہوں گا، یقیناً جی علمی چہرہ ہے جی مجمع، میں کہتا ہوں ہم کہتے ہیں ہم علی والے، گارنٹی تب ہوگی علی فرمائیں یہ میرے۔ ہاں آخر والے اب بتائیں، فرنٹ والوں نے جواب دے دیا، کیا پروگرام ہے جو آخر والے کھڑے ہیں جی؟
وہ ذرا بتائیں کیا پروگرام ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو عیب دار امام چاہیے؟ نہیں چاہیے، قطعاً نہیں چاہیے، ہر صورت میں نہیں چاہیے جی۔ تو پھر مومن قومی کو کہنے دو، پڑھے لکھے دوستو، عزادارو جی، موالیان حیدر کرار، جس طرح آپ کو عیب دار امام نہیں چاہیے، اسی طرح بے عیب امام کو عیب دار غلام نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ، یہی ہے، یہی افتخار ہے کہ علی علی کرتے آؤ جی۔ اور یہی وجہ ہے یہ دنیا بھی نبی کے بعد جی اللہ نے جی اہل بیت کے حوالے کی ہے، یہ دنیا اہل بیت کے حوالے ہے۔ یہاں ہادی ہدایت کرنے والے اہل بیت، دین دینے والے اہل بیت، شریعت دینے والے اہل بیت، امت کا ہاتھ پکڑنے والے اہل بیت، یہ دنیا ہے۔ اور پھر آخرت میں بھی اہل بیت۔ نہ سمجھا سکا؟ آؤ نبی کی زبان پہ یقین کرنے والے اور یقیناً یقین میں اور اضافہ کرنے والے۔ میرے نبی فرماتے ہیں لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اب میری طرف سے اعلان سن لو اور مجھے اجازت دے دو، جنت بنی ہی صرف علی والوں کے لیے۔ ٹائم ہو میں قرآن سے 20 آیتیں نکالوں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جنت بنی ہے علی کے ماننے والوں کے، اور حدیثیں تو تقریباً میں 300 آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ جنت بنی ہے کس کے لیے؟ جی ہاں، پیروکان علی جی ہاں۔ اب جملہ سنو، یہ ہے اس طرح، اتنے مجمع میں اس طرح شاید آپ کو خطاب جی جملے جرت نہ کرے، لیکن آپ کی محبت دیکھتے ہوئے میں جرت کر رہا ہوں جی ہاں۔ شاہ صاحب جو ہیں اپنے بچے کے لیے جی خوبصورت لباس جو ہے اپنے چھوٹے بچے کے لیے لے آئے ادھر جی ہاں راجہ بازار راولپنڈی سے۔ بچے نے دیکھا، کہا کہ ابو یہ جلدی لباس مجھے پہنا دیں جی۔ بچے کی امی کھڑی تھی، کہا بیٹے یہ لباس ہے آپ کے لیے، لیکن آپ کے ہاتھ میلے ہیں، پاؤں مٹیالے ہیں، یہ کیچڑ ہاتھوں کو لگی ہوئی ہے۔ کھیلتے رہے نا ریت میں، وہ کھیلتے رہے نا مٹی میں، اور تو ہو گیا ہے مٹیالہ، تیرے ہاتھوں پہ ہے کیچڑ۔ یہ خوبصورت لباس جو تیرا ابو لے کر آئے ہیں ہے تیرے لیے، پہناؤں گی تجھے جی، لیکن پہلے تجھے نہلاؤں گی۔ توجہ کریں، مجھے اجازت دیں، پہلے تجھے نہلاؤں گی، تو پہلے تجھے صاف ستھرا کلین کروں گی، پھر جو ہے تجھے لباس پہناؤں گی۔ بچہ ضدی ہے نا، کہتا ہے نہیں پہلے مجھے پہنائیں، کیچڑ کے ساتھ، ہاتھ میلے ہیں، پاؤں میلے ہیں جی ہاں۔ ماں نے بچے کو پکڑا جی ہاں، شاور ٹوٹی کے نیچے لے گئی، ہاں نہلا بھی رہی ہے۔ بچہ کہتا ہے نہیں، لیکن وہ چٹکوڑے بھی لگا رہی ہے، صابن بھی مل رہی ہے، صاف بھی کر رہی ہے۔ کہتی ہے بیٹا وہ لباس بھی تیرے لیے ہے، وہ ٹوپی بھی تیرے لیے ہے، جو ابو تیری جوتا وہ بھی تیرے لیے ہے، وہ جو عجیب و سواری اور وہ بھی تیرے لیے ہے، لیکن پہلے تو صاف ہو جا، ستھرا ہو جا، کلیئر ہو جا، پیارا ہو جا۔ اور میرا دوست چپ چاپ ساتھی اگر یہ جملہ سمجھے ہو میری تقریر ختم، ورنہ یا نصیب جنت ہے آپ کے لیے، لیکن یہ جو میل چل گئی، یہ کثافت جو آ گئی، یہ جھوٹ اور غیبت اور تہمت اور الزام جی بے نمازی کی زنگ، یہ جو تھوڑی سی کثافت آ گئی ہے اس کو ذرا دھو دے جی۔ اگر نمازیں قضا ہیں تو پڑھ لے، روزے قضا ہیں تو رکھ لے، اور یہ استغفر اللہ پڑھ لے، توبہ تو کر لے، گناہ تیرے ایسے مٹ جاتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں التائب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے توبہ کرے ایسے ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، حیدری
کریم میں آپ کو کافی زحمت دے چکا ہوں، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے چہرے دیکھ کر، نورانی چہرے علی والے، وہ میرا دوست، یہ علی کو دیکھنا، اس کے چہرے کو دیکھنا اس فقط عبادت نہیں، علی والے کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے جی۔ اس لیے تو کہنا چاہتا ہوں جی، یہ دنیا ظالم بن گئی ہے تو میں کیا کروں؟ یہ آپ کا کام ہے، سخی ہو دنیا کو بتاؤ علی کس بلندی کا نام ہے جی، کن فضائل کے مجموعے کا نام ہے علی۔ وہ چلو یہ ظالم مسلمان ظلم کریں گے علی پر، لیکن جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، انہوں نے علی کے موضوع پہ ٹاپک پہ کتابیں لکھی اور پردہ اٹھا کر دنیا کو بتا دیا علی اس نور کا نام ہے، علی اس چمک کا نام ہے، علی اس بلندی کا نام ہے۔ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، نان مسلم ہے، بک لکھی ہے علی کی عدالت پہ اور لکھتا ہے محمد اینڈ علی ٹیچرز آف آل and people of none، محمد اور علی مکتب الہی سے اتنا علم لے کر آئے ہیں، پوری کائنات کو پڑھایا تو ہے، شاگرد کسی کے نہیں۔ پھر وہ عالم عیسائیت کا کھڑا ہو گیا، پادری عیسائیت کا ڈے منایا جا رہا تھا، کھڑا ہوا اور دیکھ کر کہتا ہے آؤ عیسائیوں مجھے دیکھو۔ سب نے دیکھا، جو کہوں وہ سنو، صرف سنو نہیں سمجھو، کہا صرف سمجھو نہیں، اگر عدل بنے تو مانو۔ دیکھ کر کہنے لگے بپٹیز کیا ہے ذرا بول۔ وہ دیکھ کر کہتا ہے سنو میں تعارف کراتا ہوں ایسی ہستی کا، ایسی ہستی ہے تو میدان میں لے آؤ، نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں تم بیعت کرو۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے وہ کون ہے؟ دیکھ کر کہنے لگا سنو، انسانیت کی قوت پرواز ہے علی۔ توجہ آخر تک، انسانیت کی قوت پرواز ہے علی، ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی۔ ارے ہر جالی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ خوش نصیب ہے جس کو علی ملا، اور دنیا اگر علی کو مان لیتی، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں علی کی بیٹیاں بازار نہ جائیں۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، عدل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، عدل انصاف۔ اللہ نے ضمیر دیا ہے، ضمیر، اس ضمیر کو بھی ٹٹولو کہ جن کی رسالت جی اجر رسالت مودت اہل بیت جن کی واجب تھی جی، علی علی کرنا تھا، اہل بیت سے محبت کرنی تھی۔ زہرا کے دو بیٹے، ایک حسن ایک حسین، ایک کا ایک کے جنازے پر تیر اور ایک کا جنازہ تیروں پر۔ یہ اجر رسالت ادا کیا کس نے؟ کس نے؟ کلمہ گو نے۔ پڑھتے ہیں کلمہ، حالت ہے یہ، کاش دنیا کا ضمیر جاگے۔ کہاں کھڑے ہو؟ کس راستے پہ چل رہے ہو؟ کس کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ آؤ ذرا توجہ کرو کہ اگر حسین اور اولاد حسین ابو طالب کی پوتیاں قربانی نہ دیتی، آج دنیا مشرک ہوتی، آج دنیا کو اسلام نہ ملتا۔ بالکل ایسے، اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ آؤ ذرا تاریخ کربلا پڑھو۔ تاریخ ایسے کہتی ہے کہ شام غریباں حسین کی اس بچی جس کا نام تو تھا فاطمہ پر پیار سے کہا جاتا تھا سکینہ، شام غریباں اس کے دامن کو آگ لگ گئی۔ مسلم دوڑا جی، ایک حمید ابن مسلم ہے، حمید ابن مسلم، وہ کہتا ہے میں قریب گیا تھا کہ دامن سے آگ بجھا دوں، مجھے دیکھ کر کہتی ہے تو مجھے ہاتھ نہ لگانا، تو نامحرم ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ اور دنیا کو بتاؤ مسائب بھی، اور مسائب کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی سناؤ۔ اور یہی وجہ ہے دنیا کو بتایا گیا، یہ ترک و دیلم کے قیدی ہیں۔ سجاد امام شام کے بازار میں داخل ہوئے، ایک بوڑھا نکلا شامی اور کہتا ہے اچھا ہوا جو آپ کے ساتھ یہ حال ہوا،
امام سجاد فرماتے ہیں حل قرات القرآن، تجھے قرآن آتا ہے؟ ہاں آتا ہے۔ پڑھا ہے تو نے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہتا ہے پڑھا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب، کہا پڑھا ہے۔ کہا یہ قیدی ان آیتوں کا تیرے ساتھ کیا واسطہ؟ کہا میرے گھر کا قصیدہ ہے، میں اہل بیت ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، زین العابدین میرا نام ہے۔ کہا قیدی مجھے تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو بتایا گیا ترک و دیلم کے قیدی، ہمیں معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، سجاد امام کے خطبوں کا اثر تھا۔ یزید کی حکومت کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ دیر تک جو ہے ان کو شام میں نہ رکھ سکا۔ ان کو پتہ چل گیا میری حکومت ختم ہو جائے گی اگر یہ ہستیاں شام میں رہ کر دنیا کو بتاتی رہیں ہم زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ آؤ دوستو، بس میں نے ختم کر دیا جی، میں نوکر پر ٹائم اتنا ہے، بعد میں میرے بھائی بھی موجود ہیں۔ ہاں میں جملہ اسی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ امام کے خطبوں کا اثر، یزید 3 سال حکومت کی، اور کتاب نہ پڑھ سکنے والے اور نوکریوں میں مصروف رہنے والے، یزید کی 3 سال کی حکومت کی جڑیں کھوکھلی ہو گئیں۔ ہاں 3 بڑے واقعے ہوئے۔ خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے یا نہیں، خانہ کعبہ کا غلاف اس کو آگ لگا دی گئی جی، خانہ کعبہ میں سنگ باری ہوئی، خانہ کعبہ میں بندوں کو قتل کیا گیا یزیدی دور میں۔ مدینے میں واقعہ حرہ ہوا، 10,000 صحابہ قتل کر دیے گئے، 1,000 ناجائز بچہ پیدا ہوا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ پتہ نہیں میں کیسے آپ کو سناؤں یزیدی دور کی حالت۔ یزید جو ہے پھوپھی اور خالہ سے نکاح جائز سمجھتا تھا۔ یہ حسین تھا جس نے دین اسلام کو بچا دیا۔ حسین کی یہ بچیوں کا شکریہ ادا کر جی، 4 سالہ بچی ہے جی، اور یزید کے دربار میں کھڑی ہے، ایک ہی رسی میں ساری بیویاں قید تھیں۔ جب باقی بیویاں سر اونچا کرتی، چھوٹے بچوں کے قدم زمین سے اکھڑ جاتے تھے۔ سمیر روم کہتا ہے جی، وہ جو بچی ہے آخر میں اس نے ایک ہاتھ منہ پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ گلے پہ رکھا ہے، اس کے گلے کی رسی ڈھیلی کر دو۔ وہ سپاہی آگے بڑھا، دیکھ کر شہزادی کہتی ہے رسی ڈھیلی کرنی ہے میرے بھائی سجاد کو اجازت ملے، تو نامحرم ہے مجھے ہاتھ نہ لگا۔ عزادارو یہ قافلہ پہنچ گیا زندان شام میں۔ وہ بچی جس کے کانوں سے گوشوارے اتارے نہیں تھے جی، کھینچے تھے، وہ چھوٹی اولاد والا، کنڈے بھی بند رہے اور وہ گوشوارے بھی شمر کے ہاتھ میں جا پہنچے۔ یہی وجہ ہے یہ بچی شام تک سو نہ سکی۔ زندان شام میں ایک رات اس بچی نے تھوڑی سی مٹی کی ڈھیری اکٹھی کی، اور اس یتیمہ نے اس مٹی کی ڈھیری کو تکیہ بنا کے سو گئی۔ چھوٹی اولاد والا، ڈھل گئی رات، عالم خواب میں بابا کو دیکھا۔ جب بابا کو دیکھا، وہ بابا بابا کر کے یہ مظلومہ اٹھ بیٹھی، دیکھ کر کہتی ہے یا اخی این ابی، بھائیا سجاد میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ابھی تو آئے تھے۔ سجاد امام سمجھ گئے کہ بابا انہیں لینے آئے تھے۔ عزادارو، بابا بابا کر کے روئی جا رہی ہے، پھپیاں اٹھاتی ہے تو بابا کو بلاتی ہے، سجاد امام اٹھاتے ہیں بابا کو بلاتی ہے، اور ڈھلی رات کو امام کا سر لایا گیا، اور چہلم کی مجلس سننے والے اور سیدہ کو پرسہ دو، امام زمانہ کو پرسہ دو۔ عزادارو، بچی کے سامنے بابے کا سر رکھا، دعا مانگو، کوئی اولاد کوئی بچی نیند سے اٹھ کر بابا کو اس حال میں نہ دیکھے۔ رومال ہٹایا، بابے کا کٹا ہوا گلا، بہتا ہوا خون، دائیں طرف کی زلفیں بائیں طرف کی زلفیں دائیں طرف، ریش مبارک میں خون اور ریت ملا ہوا، اٹھایا سینے پہ رکھ دیا سر بابے کا۔ بابا
بابا پہلے آپ مجھے اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے، بابا اب آپ میرے سینے پر سو جائے۔ اور زندان میں بچی مٹی پہ لیٹ گئی، 3 نوحے عربی میں پڑھے، دیکھ کر کہتی ہے بابا تیرے بعد میں تماچے کھاتی رہی، بابا تیرے بعد کئی دفعہ میں اونٹ سے گر گئی، بابا میرے لباس کو آگ شام غریبہ لگ گئی۔ پھر دیکھ کر ایک جملہ کہا، ہچکی بندی، سانس رک گیا، دیکھ کر کہتی ہے بابا میری ہڈیاں درد کرتی ہے، بابا میری کمر جھک گئی ہے، سانس رکا، جزاکم ربکم اجرکم اللہ۔ سجاد امام دوڑے، نبضوں پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رو کر کا بوبی اماں امن خیر کی ہو، میری بہن زندان شام میں چل بسی، ختم کر دیا۔ عزادارو کیسے غسل دیا مجھے نہیں علم، ایک روایت کہتا ہو 10 سالہ عورت کو بلایا گیا تاکہ پانی وہ بحر سے لا سکے، اہل بیت کے پاس تو پانی نہ تھا، جب وہ غسل دینے والی عورت آئی، معاف کرنا، رو کر کہتی ہے بیویو اس بچی کا لباس خون اس کے ساتھ اور جسم کو چمٹا ہوا ہے اور اس کو تماچے لگتے رہے، کیا بے وارث تھی اور خون بھرا ہوا کرتا۔ غسل مکمل ہوا، جنازہ، امام نے فرمایا میری بہن کو اسی قمیض میں کفن دے دیا جائے، میلی قمیض میں کفن ملا اور کڑیوں والے ہاتھوں پہ جنازہ رکھا، ختم کر دیا۔ عزاداروں غریبوں کے قبرستان کی طرف چلے، سجاد قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، میرا بیٹا میری بیٹی کا جنازہ مجھے دے دے۔ قبر بند ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی شام کا بادشاہ گزرا ہے، اس نے نہر کھدوائی اسی قبرستان غریبہ کے پاس سے، اور جب مسافروں والے قبرستان کے پاس سے نہر کھدی، پانی آیا، اس کا سلابہ قبروں پہ آ گیا، بس فرصہ دینے کے لیے شاید بستر پہ بھی روئے گا۔ اور سید ہاشم جو قبرستان کا مجاور، اس کی 3 بیٹیاں، ان سیدزادیوں کے خواب میں یہ بچی آئی، اپنے بابا سے کہہ دو میری قبر کے اندر پانی آ رہا ہے، میں پیاسے باپ کی پیاسی بیٹی ہوں، اپنے بابا سے کہہ دے سید ہاشم میری قبر منتقل کر دے ڈھلی رات کو۔ سید ہاشم اٹھا، اپنی 3 بیٹیوں کو ساتھ کیا، ڈھلی رات کو قبر کھولی، کیا دیکھا؟ قبر کے اندر پانی آ رہا ہے، وہ یقین ہو گیا۔ اس کے بعد اپنی بڑی بچی سے کہتا ہے قبر کھل گئی ہے، آج جنازہ اٹھا لے۔ وہ رو کر کہتی ہے بابا یہ بچی تو میلے قمیض میں دفن ہے، ایک طرف سے قمیض جلا ہوا ہے، لگتا ہے شام غریبہ، بچی کے کرتے کو آگ لگ گئی، اور دوسری بچی آگے بڑھی سیدزادی رو کر کہتی ہے بابا ابھی تک اس بچی کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہے، ابھی تک رسیاں نہیں کھلی، وہ غربتا۔ انا للہ و انا اس کو پیچھے